کو نہیں دیا جاتا. جن کے نسب میں شرافت ہوتی ہے انہیں نبی کی تعظیم اور احترام دیا جاتا ہے. اسی لیے کسی مفکر نے کہا ہے نبی کی تعظیم اور ادب وراثت میں نہیں ملا کرتی, یہ ماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے. ماں شریف ہوتی ہے تبھی نبی کی تعظیم ملا کرتی ہے, نبی کا احترام ملا کرتا ہے. بہرحال سارے بچے ادب کی وجہ سے چھپ گئے. جو بزرگ کا بچہ تھا اس نے پوچھا کیوں, کھیل کیوں رک گیا؟ تو کہنے لگے کھیل اس لیے رک گیا, کھیل اس لیے رکا کہ بزرگوں کی محفل میں گیند چلی گئی ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ لائے. کہا بس اتنی سی بات ہے, اتنی چھوٹی سی بات ہے. بزرگوں کی محفل میں گیند گئی اور کھیل روک دیا. میں لاتا ہوں. آیا, سلام بھی نہیں کیا, گھسا گیند لے کر کے بھاگ گیا. لوگ حیران تھے, اتنے بڑے ولی کا بیٹا ہے, اتنا بے ادب, نہ سلام نہ کلام. سب بچے چھپ گئے گیند کو محفل میں آتا دیکھ کر, اور یہ آ کر کے بے باکی کے ساتھ لے گیا. وہ بزرگ صاحب کشف تھے, اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. لیکن کبھی کبھی اہل کشف کی توجہ بھی امتحاناً ہٹ جاتی ہے تو تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی تدبیر پر خدا کی تقدیر ہی غالب آتی ہے. بزرگ نے فرمایا یارو قصور اس کا نہیں ہے, قصور تو میرا اور میری بیوی کا ہے. اب لوگوں کو حیرت اور ہوئی, اتنے بڑے بزرگ کا قصور کیسے؟ تو خود فرماتے ہیں میں اور میری بیوی کئی دن کے فاقے سے تھے, بہت دنوں تک فاقے ہو گئے. آدھی رات کے بعد ہمارے پڑوسی کو پتا چلا کہ ہم لوگ کئی دن سے فاقے سے ہیں, بہت دن سے ہم بھوکے ہیں. تو اس نے آدھی رات کو اس کے گھر میں جو کچھ تھا لا کر کے ہمیں پیش کر دیا. اب ہم بھوک سے اتنے بے چین اور مضطرب تھے کہ ہم نے کھانے کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے, اس کے یہاں کس طریقے سے آتا ہے, وہ کماتا کیسے ہے. بغیر تحقیق کے ہم نے وہ کھانا بھوک کی وجہ سے کھا لیا. اور اسی رات جب پیٹ میں کھانا گیا تو دل نے چاہا کہ وظیفہ زوجیت ادا کریں, اور اسی رات یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا. جو ہم نے مشکوک ڈاؤٹ فل کھانا کھایا ہے یہ اسی ڈاؤٹ فل کھانے کا اثر ہے, مشکوک مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ یہ بچہ نافرمان اور بے ادب پیدا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر اللہ والا مشکوک مشتبہ کھانا کھا لے تو ان کے گھر میں بیٹا نافرمان اور بے ادب پیدا ہو, اور ہم جان بوجھ کر حرام کی منڈیاں لگائیں تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری اولاد نیک اور پرہیزگار کیسے ہو سکتی ہے؟ خون کا اثر انسان کے وجود میں زندگی کی آخری سانس تک کے رہتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں اپنی فکر کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنی فکر کو اسلامی فکر بنانا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیاوی جاؤ حشم کے لیے, دنیاوی مال و منال کے لیے, دنیاوی جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے لیے ہم نے آپ کو معاذ اللہ کس قدر جو ہے وہ گڑے کے اندر ڈالا ہے, بستی کے اندر ڈالا ہے. آج یہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ لوگ جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے ایسا ہے کہ وہ کماتے نہیں تھے, یقیناً کماتے تھے, یا وہ کمانے کا ہنر نہیں جانتے تھے, یقیناً کمانے کے ہنر بھی جانتے تھے, لیکن سچائی اور صداقت کی بنیاد پر حالات یہ تھے کہ اللہ اکبر 3 دن, کبھی کبھی اللہ اکبر 10 دن گھروں میں چولہا نہ جلے, 1 مہینے چولہا نہ جلے. آئیے
مجھے بتائیں، دراصل سوچ بدل گئی ہے، فکر بدل گئی ہے۔ مسلمان صرف داڑھی رکھ کر کے مکمل مسلمان نہیں ہوتا، صرف ٹوپیاں پہن کر کوئی کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ داڑھی ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، پہلے اپنی سوچ کو مسلمان کرو، پہلے اپنی فکر کو مسلمان کرو۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل کب مسلمان ہوگا؟ یارو خدا ہماری ٹوپیاں نہیں دیکھتا، کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے، کس رنگ کی ہے کس طرز کی ہے، کیسی بنی ہوئی ہے۔ خدا ٹوپیاں نہیں دیکھتا، خدا چہرے نہیں دیکھتا، پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جو خدا نہیں دیکھتا اس کو سنوار رہے ہو، جس پر خدا کی نگاہ ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہ دل پاپی ہے، یہ دل گندا ہے، یہ دل خشیت ربانی سے خالی ہے۔ اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بھر چکا ہے، اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بیٹھ چکا ہے۔ اسی لیے تو آج مسلمان چند سکوں کے لیے کسی کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کسی کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں وہ مسلمان تھے، اب وہ قبروں میں سو گئے ہیں۔ اب انہیں چراغ لے کر نہیں، انہیں سورج لے کر تلاش کیجئے، انہیں نہ پاؤ گے۔ جو حلال کے لیے 3 دن تک فاقے کرتے تھے، جن کے گھروں میں 1 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، صرف حلال کی خاطر کہ حلال ملے گا تو پکائیں گے، حلال ملے گا تو کھائیں گے، انہوں نے 1 مہینے چولہے بند کیے، انہوں نے 3 دن کے فاقے کیے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ کیا نہیں پتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارا حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہم مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتے تھے تاکہ اس پیٹ کو قرار مل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کبھی اوپر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تو تہبند کا انتظام نہ ہوتا، ہم مسجد نبوی کے اندر جھک جھک کر کے چلا کرتے تھے تاکہ بے ستری نہ ہو جائے۔ کھانا سب کچھ نہیں ہے، غذا سب کچھ نہیں ہے، نیند سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کھانا سونا اور بچوں کی پیدائش اسی کا نام زندگی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے، کھاتا کتا بھی ہے، سوتا کتا بھی ہے، اس کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کیا جی؟ کتے کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہوں، کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہ کھانا چاہیے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا گھاس چر رہا ہو، وہ گھاس چر کر کے گائے کا حق نہیں مارتا، وہ گھاس چر کر کے بکریوں کا حق نہیں مارتا، اسے پتا ہے کہ اللہ نے میری غذا یہ رکھی ہے، مجھے یہی کھانا ہے۔ اے انسان، تو شیطان کا کتنا آلے کار بن گیا کہ کتے کو یہ شعور ہے کہ جو میری غذا ہے مجھے وہی کھانا ہے، تجھے شعور نہیں۔ اشرف المخلوقات کہلانے کا حق کیا ہے؟ اپنے آپ کی ہم نے قدر کیا کی ہے؟ کیا قدر کی؟